اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم الولد البنات ملطفات مجہزات مؤمنات مبارکات مفلیات۔ مومنین کرام، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیٹی کی عظمت کو بیان کروں۔ فرامین معصومین علیہم الصلاۃ کی روشنی میں کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کی عزت کیا ہے، بیٹی کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اس بات کو بیان کرنے کا مقصد اور ہدف، جیسا کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسا ظلم رونما ہوا کہ ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی معصوم بچی کو شہید کر دیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ بیٹی اس دنیا میں آئی، اس کے باپ کی یہ حسرت تھی کہ مجھے اللہ بیٹا دے۔ تو میں کہوں گا، تیرے اندر اگر یہ بات ہوتی کہ دینے والا اللہ ہے تو پھر تو یہ ظلم و ستم نہ کرتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہل ہے، زمانہ جاہل ہے، لیکن یاد رکھیں محترم سامعین، زمانہ جاہل نہیں ہوتا، زمانے میں رہنے والے لوگ جاہل ہوتے ہیں، لوگوں کی افکار جاہل ہوتی ہیں۔ یہ بی اے بی ایڈ کر لینا، پی ایچ ڈی کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ دین کو سمجھنا اور دین کے معارف کو حاصل کرنا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور میں اس طرح کہوں کہ ایسے ہی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے جس طرح انسان کے جسم کے لیے اور انسان کے وجود کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے۔ اور معارف اسلامیہ، تعلیمات قرآن، تعلیمات پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ ہدی علیہم السلام ہمیں کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کی مختصر سی وضاحت اور مختصر سی اس کے ضمن ذیل میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ظالم لوگوں کو کیا پتہ کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کی عزت کیا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں، یہاں پر میں ایک حدیث عرض کر دوں کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اس ماں کے لیے جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ماں سعادت مند ہے، وہ ماں خوش نصیب ہے جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی ماں خوش نصیب تھی۔ اور اللہ نے رحمت دی، رحمت بھی ایسی کہ پھولوں جیسی۔ اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا، اس ظالم کو ذرا خوف خدا نہ آیا؟ ظالم تو نے ظلم کیا ہے، تیرے اوپر ایسے ہی ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے تم ظلم نہ کرو، جب ظلم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اس ظالم نے ظلم کیا ہے اور اس ظلم کا بدلہ اس دنیا میں بھی چکائے گا اور آخرت میں بھی چکائے گا۔ تو محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا پیغمبر گرامی اسلام جو ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
وہ نبی مکرم ارشاد فرما رہے ہیں نعم الولد البنات. جو عربی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، جو صاحبان عرب ہیں یا عربی کو جاننے والے ہیں، ان کے لیے یہ نعمہ کا پتہ ہے کہ نعمہ لفظ کسی کی مدح سرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. جیسے نعم الامیر جناب مسلم کا ایک جملہ ہے، امیری حسین نعم الامیر، میرا امیر تو حسین ابن علی ہے اور وہ کتنا بہترین امیر ہے. تو یہاں پر پیغمبر نے بھی نعمہ لفظ استعمال کیا ہے، نعم الولد البنات، بہترین اولاد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. اور ان بیٹیوں کے صفات کیا بیان کیے پیغمبر گرامی اسلام نے. پیغمبر فرماتے ہیں ملطفات، یہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں. مجہزات مؤمنات مبارکات، پیغمبر فرماتے ہیں یہ بیٹیاں ہر وقت خدمت کے لیے آمادہ رہتی ہیں. بھائی بیٹی ہونا جرم نہیں ہے، بیٹی کی صفت تو دیکھ لو، بیٹی کا مرتبہ تو دیکھ لو، بیٹی کیا کیا تمہارے لیے کرتی ہے. رحمت للعالمین فرما رہے ہیں بیٹی محبت کرنے والی ہوتی ہے. بھائی اپنے باپ کے ساتھ جتنی بیٹی محبت کرتی ہے اتنا بیٹا محبت نہیں کرتا. ہر وقت خدمت کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مجہزات، ہر وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہے. جب بھی پکارو گے بیٹی کو، بیٹی جیسی حالت میں بھی ہو، سوئی ہوئی ہو، کھیل رہی ہو، تو وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. مومنات مبارکات، فرماتے ہیں کہ ہر مشکل گھڑی میں تمہاری غم خار اگر کوئی ہے تو اس کا نام بیٹی ہے، اس عظیم نعمت کا نام بیٹی ہے. اور یہ بیٹی مبارکات بابرکت ہے، اور یہ بیٹی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. محترم سامعین، واقعاً مجھے اب بیان کرنے کی طاقت نہیں. جب اس بندے کی طرف میرا ذہن جاتا ہے اور اس حدیث مبارکہ کی طرف ذہن جاتا ہے تو عجیب کیفیت ہو رہی ہے کہ یار کیسا انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے ایسے لوگوں کو جس نے ذرہ بھی احساس نہ کیا کس معصوم سے گل کو مارنے کا تجھے فائدہ بھی کیا. ذرا دیکھ تو لے، جب وہ بڑی ہو جائے تو تجھے اس کے کیا فوائد ہیں. جب وہ بڑی ہو جائے تو تیری کیسے خدمت کرے گی. جب وہ بڑی ہو جائے تو تیری ہر غم اور دکھ میں وہ آگے ہوگی. بہرحال روایات بہت زیادہ ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ ابو البنات، بند نہیں کہا، بنات کہا. اللہ رحم کرے اس بندے پر جس کی بیٹیاں ہیں. اب خود دیکھ لیں، ایک بیٹی کے لیے بنت استعمال ہوگا، بنات جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. رحم اللہ ابو البنات، اس باپ پر اللہ رحم کرے جس کی بہت زیادہ بیٹیاں ہیں. عجیب ہے یار، واقعاً زمانہ جہل نہیں، افکار جہل ہیں. آغا مکارم شیرازی متظل العالی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں زمانہ جہل ہے، فرماتے ہیں زمانہ جہل نہیں ہو سکتا، زمانے میں رہنے والے کی افکار جاہل ہوتی ہیں. المختصر اور دوسرے مقام پر ہے کہ ہن الباقیات الصالحات، باقیات الصالحات جو ہیں ان کا نام بھی بیٹیاں ہیں. میں کیونکہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تشریح اور تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. اور میرے آقا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور بیٹیاں حسنہ اور نیکی ہوتی ہیں۔ خداوند متعال نعمت کے بارے میں پوچھے گا لیکن نیکی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ آپ رحمت کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا، معصوم امام نے فرمایا یہاں پر نیکی کا لفظ استعمال کیا ہے، حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بیٹی حسنہ ہوتی ہے، یہ بیٹی نیکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 2 بیٹیوں کی سرپرستی کرے، جو بندہ 2 بیٹیوں کی سرپرستی کرتا ہے، یہ عمل اس کے لیے کتنا عظیم عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے پروردگار عالم جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے اس کو نجات دیتا ہے۔ اور میرے آقا امام رضا علیہ السلام اسی ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کو بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے، خداوند متعال بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے بیٹوں کی نسبت۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اپنی بیٹی کو خوش کرے گا، اپنی بیٹی کو شفقت اور پیار کرے گا، قیامت والے دن پروردگار عالم اس بندے کو خوش کرے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس درندہ صفت انسان نے کیا ظلم کیا ہے ایک معصوم سی بیٹی پر۔ محترم معزز سامعین، پیغمبر گرامی اسلام کی 2 مقام پر میں نے 2 حدیث پڑھی ہیں۔ ایک جگہ پر ہے کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور وہ 3 بیٹیوں کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے ان کا وظیفہ شرعی یعنی ازدواج کر دیتا ہے، میں کائنات کا رسول ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا مقام ہے یار بیٹی کا، کتنی عظمت ہے بیٹی کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کتنا مقام ہے، کائنات کے رسول کو اللہ اسی بیٹی کے صدقے کوثر کی سند دے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول ہمیں کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ بیٹوں کے بارے میں اتنی روایات نہیں ہیں جتنی روایات بیٹیوں کے مقام اور عظمت کو بیان کی گئی ہیں، وہ روایات موجود ہیں۔ یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ اس لیے ہے کہ لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ لوگ دین سے دور ہیں، یہ لوگ قرآن سے دور ہیں، یہ لوگ فرامین معصومین علیہ السلام سے دور ہیں۔ اور اس دوری کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ میں سن رہا تھا ان کا جو انٹرویو، ان کی خانم کے بھائی تھے، ان کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ FA بندہ ہے، غالباً FA کا وہ کہہ رہے تھے۔ اب بندہ FA بھی پڑھا ہوا ہو تو اس کا مطلب FA مہم نہیں ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں سارے لوگ کہ FA کرائیں، BA کرائیں، B.Ed کرائیں، ڈاکٹریٹ کرائیں، پتہ کیا کیا کروائیں، اپنے بچوں کو پر محنت کرتے ہیں، لیکن ہم دین کی تعلیم دینے میں اور دین سکھانے میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخر میں ان کی نہ خدا پر کوئی توکل ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی احساس ہوتا ہے، نہ ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ کریم اللہ ہم کو اس عظیم پروردگار کی طرف سے جو امانت آتی ہے بیٹی کی صورت میں، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور بیٹیوں کو خدا جیسے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم ان کو رحمت کی صورت میں ان کی حفاظت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔